بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کلاس ہم لوگ آج کریں گے نامدیو مالی۔ نامدیو مالی جو ہے جس کے کہ مولوی عبدالحق اس کے مصنف ہیں۔ نامدیو مالی میں جو ہے مولوی عبدالحق طلبہ پر یہ واضح کرتے ہیں کہ محنت میں عظمت ہے اور اس میں عزت بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ طلبہ کو بتایا گیا ہے کہ صرف تفویض شدہ کام کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ ہر کام کو دل جمی یعنی کہ شوق سے اور دلچسپی سے کیا جانا چاہیے۔ طلبہ کی اخلاقی تربیت جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اس سے۔ اور دوسری بات یہ کہ مولوی عبدالحق نے اسلوب سے آگاہ کیا ہے، انسان کو جو ہے وہ کام کی عظمت سے جو ہے وہ آگاہ کیا گیا۔ نامدیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ تو نامدیو جو ہے وہ کہاں پر مالی تھا؟ مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد دکن، یعنی کہ دکن جو شہر ہے ہندوستان کا، وہاں پر ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے یا پھر کہنے ایک مکان جہاں پر مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد اس کا نام تھا۔ یہاں پر اس باغ میں جو ہے وہ مالی تھا۔ ذات کا ٹھیڑ جو بہت نیچ قوم جو ہے وہ خیال کی جاتی ہے، تو اس کی ذات جو ہے وہ ٹھیڑ تھی، اور یہ جو ہے یہ بڑی نیچ قوم یعنی کہ نچلے درجے کی جو قوم ہے وہ تصور کی جاتی تھی۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا۔ قوموں کا جو امتیاز تھا یہ پہلے تو مصنوعی تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ نسل میں بھی چلتا گیا، یعنی کہ نسلیں بھی جو ہیں وہ اس سے پہچانی گئی۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کے میراث نہیں، یعنی کہ جو ہے وہ کسی کو وراثت میں سچائی، نیکی یا حسن نہیں ملتا۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے کہ اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، یعنی کہ کیس ہو یا پھر کوہکن پہاڑوں کو جو ہے وہ چیرنے والا، یا پھر خالی، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، عاشقی جو ہے یہ کسی کی ذات نہیں ہوتی، یہ کسی سے ذات نہیں پوچھتی، یعنی کہ محنت کرنا یا پھر کسی چیز سے محبت جو ہے اس میں ذات پات کا کوئی تعلق نہیں۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے خاتے میں ہی تھا۔ تو اب یہ جو رائٹر جو مصنف ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ مقبرے کا جو باغ ہے وہ میری نگرانی میں تھا، اور میرے رہنے کا جو مکان ہے وہ بھی باغ کے خاتے میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا۔ تو نامدیو مالی جو ہے میں نے اس کے سپرد ایک کام کیا کہ وہ میرے بنگلے کے سامنے جو ہے وہ چمن بنائی، یعنی کہ ایک باغ بنائے۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری اس میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن جو ہے وہ صاف نظر آتا تھا۔ تو میں کمرے کے اندر اپنا کام کرتا تھا، اور میرے اس میز کے سامنے جس میز پر میں کام کرتا یا لکھتا اس کے سامنے ایک بڑی سی کھڑکی تھی، اور اس میں سے جو باغ تھا وہ صاف طور پر نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہماتن اپنے کام میں مصروف پاتا۔ تو جب بھی کبھی لکھتے لکھاتے میں نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو جو ہے میں اپنے کام میں مصروف پاتا تھا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، یعنی کہ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانگی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا کیا ہوتا ہے کہ پودے کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، مٹی وغیرہ اس کی جو چھوٹی چھوٹی پتلی سی جو شاخیں نکلی ہوتی ہیں، جو زائد شاخیں ہوتی ہیں، ان سب کو صاف کرنا۔ تھاملا صاف کر کے ہوز سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ جو ہے اسے ڈالنا شروع کر دیا۔ اب پودے کو صاف کرنے کے بعد اس کی جو ہے وہ کٹائی کرنے کے بعد اس کو کاٹنے کے بعد پھر وہ ہوز میں جاتا اور پانی لے کر آتا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے اندر پانی ڈالنا شروع کر دیتا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، یعنی کہ اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی ڈول جو ہے وہ درست کی اور ہر رخ سے پودے کو دیکھتا۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا، پھر الٹے پاؤں جو ہے وہ پیچھے ہوتا اور پھر اسے دیکھتا، یعنی کہ بار بار اسے دیکھتا، اس کا جائزہ لیتا، دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام نہیں، بیکار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر خوشی بھی ہوتی تھی اور میں بہت حیران بھی ہوتا تھا کہ کام جو ہے وہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت یعنی کہ مزہ آنے لگتا ہے، بے مزہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی تھی، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ کرتا مجھے اس کے کام میں جو ہے یہ بہت زیادہ دلچسپی ہوتی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نامدیو جو تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر
ساری ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر، خبریں چھوڑ کر وہ صرف اور صرف اپنے کام کی طرف دھیان دیتا تھا۔ اس کے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے اسے اس کام سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف اپنے کام میں مگن رہتا تھا، اپنے کام سے دل لگاتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ تو اس کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی تو لہٰذا ان پودوں کو، ان پیڑوں کو جس طرح وہ رکھتا تھا وہ انہیں اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتا اور ان سے پیار بھی کرتا تھا۔ اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا، ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ تو ان کو سرسبز و شاداب یعنی کہ کھلا نکھرا دیکھ کر، ان کے رنگ کو دیکھ کر وہ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپ کے باتیں کر رہے ہوں۔ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا تھا، وہ ان کو پیار کرتا، انہیں دیکھتا اور اس طرح معلوم ہوتا کہ جیسے پودے جو ہیں وہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ تو ان کو توانا اور تندرست، ٹانٹا یعنی کہ کھڑے اور تندرست دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا، روگ پیدا ہونا، بیماری لگ جاتی تو اسے بڑا فکر ہوتا۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے دروگے یا مجھ سے کہہ کر منگاتا تھا۔ تو بازار سے جو ہے وہ پودے کے لیے دوائیں وغیرہ لے کر آتا، پھر وہ باغ کے دروگے سے یعنی کہ جو باغ کی حفاظت کرنے والا تھا وہ اس سے کہہ کر دوائیں وغیرہ بھی منگواتا تھا۔ دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، ایسی خدمت کرتا کہ جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہیں آتا تھا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ یا پودا اس کا جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا تھا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی کافی اچھی طرح سے شناخت ہو گئی تھی، بہت اچھے سے اسے پہچان ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی، یعنی کہ وہ اسے اس کام میں جو ہے وہ بڑی زیادہ مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ بچوں کا علاج کرتا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے جو ہے وہ ان کا علاج کرتا تھا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے تھے، تو وہ جڑی بوٹیاں لا کر جو ہے وہ بڑی شفقت سے اور غور سے جو ہے وہ ان کا علاج کرتا، اور کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی جو ہے اسے علاج کے لیے بلاتے۔ بلا تعمل چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسے ہی اپنی چمن کو بھی رکھتا، یعنی کہ جیسے وہ خود اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھتا، اسی طرح وہ اپنے باغ کی صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح اس نے خود کو پاک صاف رکھا تھا جیسے رسوئی کا چوکا، یعنی کہ چولہا وغیرہ جس جگہ رکھا جاتا ہے یا چولہا، کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا ہوئے، تو کہتے ہیں کیا مجال ہے اس بات کی کہ کہیں پر کوئی گند وغیرہ، کوئی گھاس پھوس، کوئی کنکر پتھر نظر آ جائے۔ روش باقاعدہ تھا، نولے درست تھا، سنچائی اور شاہوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، جھاڑنا بہارنا صبح شام روزانہ، اگر ساری چمن کو اس نے آئینہ بہار رکھا تھا۔ روشیں یعنی کہ جو اس کی روشیں سے مراد جو کہ چھوٹی چھوٹی سی ٹہنیاں نکلی ہوتی ہیں، جو ایکسٹرا سے جڑیں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ بڑی باقاعدگی سے کاٹتا تھا، وہ بڑی باقاعدہ تھیں۔ ان کے تھامنے یعنی کہ ان کے جو نیچے مٹی والا جو حصہ تھا جہاں پر کہ پودے کی جڑیں نظر آتی ہیں، ان سب کو جو ہے وہ درست رکھتا تھا۔ ان کی اچھی طرح سے سنچائی کرتا، یعنی کہ مٹی کو کھودتا اور اس کے اندر پانی بھی اچھی طرح سے جذب کرتا تھا، انہیں دیتا تھا، اور شاہوں کی کاٹ چھانٹ بھی وقت پر کرتا۔ جھاڑنا پھاڑنا صبح شام غرض اس نے پورے باغ کو جو ہے وہ آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے دروگا عبدالرحیم فینسی، تو یہ ان کا نام تھا کہ باغ کے دروگا جو ہیں وہ خود بھی بڑے کارگزار و مستعد شخص تھے، یعنی کہ بڑے محنت کرنے والے شخص تھے اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے تھے کہ دوسروں کو بھی کام کرنے کے لیے جو ہے وہ اکساتے تھے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرنی پڑتی، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا پھر بیڑی پینے لگے، یا پھر سائے میں جا لیٹے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے وہ مالیوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے، انہیں اس بات پر وہ بار بار ڈانٹتے تھے۔ ذرا سی بھی نگرانی میں، ان کی اپنی نگرانی میں ڈھیل ہوتی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا پھر بیڑی پینے لگے، سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ عام طور پر دیکھیں تو انسان جو ہے وہ فطری لحاظ سے بڑا کاہل اور کام چور یعنی کہ سست اور کام سے بھاگنے والا جو ہے وہ واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، یعنی کہ آرام طلبی کرنا، آرام کرنا یہ ہماری وراثتی
عادت جو ہے وہ ہمارے اندر شامل ہو گئی ہے، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا معافیہ سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا اور نہ ہی صلے کی پرواہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنویں اور باولیوں سے بہت پانی جو ہے وہ برائے نام رہ گیا، تو باولیوں سے اور کنویں سے جتنا بھی پانی تھا وہ بہت کم رہ گیا تھا۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی تھی، بہت سے پودے اور پیڑ جو ہیں وہ تلف ہو گئے، یعنی کہ ختم ہو گئے تھے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار۔ تو کچھ پیڑ جو کہ بچ گئے وہ اس طرح سے نڈھال تھے اور مرجھائے ہوئے تھے کہ جیسے دکھ کے بیمار، یعنی کہ دکھ جو ہے یہ ایک بیماری ہے جس میں کہ پیلا سا رنگ ہو جاتا ہے بندے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ دکھ کے بیمار مریض جو ہیں وہ لگتے تھے۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، وہ دور دور سے ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، یعنی کہ پودوں کے اندر جو ہے وہ پانی بھرتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان ہتا کر رکھے تھے، یعنی کہ قحط نے جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ قحط سے تنگ پڑ چکے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ جذبہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھا کیچڑ ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب پانی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، زیادہ ہی کچھ اس کا قحط پڑ گیا، تو وہ اس طرح سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر پانی لاتا کہ وہ آدھا کیچڑ اور آدھا پانی ہوتا۔ لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، لیکن یہ جتنا بھی گدلا پانی وہ لے کر آتا وہ ایسے لگتا کہ جیسے پودوں کے لیے آب حیات، یعنی کہ ایک نئی زندگی دینے والا پانی تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب اس کی یہ جو کارگزاری تھی، میں نے چاہا کہ میں اسے انعام دوں، لیکن اس نے انکار کیا کہ اسے انعام نہیں چاہیے۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو اس نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی کہ جو بھی کوئی اپنے بچوں کو پالتا پوستا ہے وہ اس کے بدلے میں انعام نہیں لیتا، کیسی ہی تنگ ترشی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیسا ہی وہ کہتا ہے نامدیو کہ انسان کتنا ہی تنگ کیوں نہ ہو یا پھر کتنا ہی جو ہے وہ غریب کیوں نہ ہو، اسے ہر حال میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، وہ اس کا انعام ہرگز نہیں لیتا۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال آیا، تو جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا جو ہے وہاں پر باغ لگانے کا خیال ہوا، تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ تو یہ جو کام ہے یہ نواب سراج یار جنگ بہادر جو کہ ناظم تعلیمات تعلیم کے جو ناظم تھے، یہ ان کے تفویض ہوا مطلب سپورٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغ مشہور تھا، ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی جو ہے وہ مشہور تھا، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ باغبانی کے بڑے شوقین تھے۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے۔ تو مقبرہ جو ہے وہ رابعہ دورانی اور اس کا جو باغ ہے وہ اپنی ترتیب و تعمیر کے لحاظ سے جو ہے وہ مغلیہ خاندان کا یا مغلیہ باغ کا بڑا بہترین نمونہ تھا۔ اس کی ایک اپنی مثال تھی، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا، یعنی کہ وحشی جانور درندے وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پر رہتے تھے، مسکن مکان کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ سب یہاں پر رہتے تھے، اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ جھاڑ جھنکار یعنی کہ گند کوڑا کرکٹ جو ہے وہ اس سے پڑا، اس کا جو گرد وغیرہ ہے وہ اس پر بہت زیادہ تھی۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محفوظ ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آدمی کو جاننے میں پرکھنے میں بھی ایک اپنا کمال رکھتے تھے۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا، کہیں کہیں نگرانی کار اور بیسیوں مالی، اور مالی بھی کیسے کیسے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی، یعنی کہ مختلف ممالک کے جو ہیں وہ مالی جو تھے وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلوما تھا، البتہ کام کی دھن تھی جو اس پر سوار تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسے کام کا جو ہے وہ مہاکاج رہا۔ تو شاہی باغ میں بھی جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ کام کیا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے سندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا اور نہ ہی سندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔
یعنی کہ ایک دن جو ہے وہ جانے کیا ہوا کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا جھنڈ جو ہے وہ اچانک باغ کے اوپر تھا۔ سب مالی باغ کر چھپ گئے، نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، تو سب مالی جو ہیں وہ بھاگے اور چھپے، لیکن نامدیو کو نہیں پتہ چلا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ اپنے کاموں میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ وہ اپنے کاموں میں مسلسل مگن تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ قضا یعنی کہ موت جو ہے اس کے سر کے اوپر منڈلا رہی تھی۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اس نے جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بالا اور منکسر المزاج تھا، یعنی کہ منکسر المزاج غریب المزاج یعنی کہ جس کا مزاج بہت اچھا تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، یعنی کہ سب کا ادب کرتا تھا۔ غریب تھا اور تنہا بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے اسے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو، جاڑا ہو، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے اسے اپنے کام پر فخر یا پھر غرور جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ اسے کسی سے کوئی بیر نہ تھا، یعنی کہ کسی سے وہ کوئی کدورت یا بیر نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی وہ جلاپا سے مراد، اور نہ ہی وہ کسی سے جلتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ وہ ہر ایک کی خدمت کرتا، حتیٰ کہ جانوروں کی، پودوں کی اور آدمیوں کی بھی، ان سب کی جو ہے وہ خدمت کرتا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا، لیکن اس نے کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ کوئی نیک کام کرے۔ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کرے۔ جب اس نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ نیکی نہیں رہتی، تو کہتے ہیں کہ نیکی تمہاری اس وقت تک ہی نیکی رہتی ہے جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ تم کوئی نیک کام کر رہے ہو۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع ہوا کہ نیکی نہیں رہتی، وہ جو ہے مطلب وہ خود کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اس میں غرور یا تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہوتی ہے، اور اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا اور نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش میں انسان ہی انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ درجہ کمال تک یعنی کہ کمال تک پہنچنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ درجہ کمال تک پہنچے تو تبھی وہ اصل معنوں میں انسان بنتا ہے، یا پھر کہہ لو کہ کندن یعنی کہ سونا۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیعت کی تھی، یعنی کہ میں نے جو استعداد، جو صلاحیت تمہارے اندر دی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تم نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فائز پہنچا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ پوچھے گا کہ میں نے تمہارے اندر جو خوبی، جو صلاحیت دی تھی، تم نے اس سے کیا کام لیا، اور میری جو مخلوق تھی تم نے اسے کہاں تک فیض پہنچایا، مطلب کہاں تک اسے فائدہ دیا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ٹھیڑ یعنی کہ نچلے درجے کی یہ ذات کا سمجھا جاتا تھا، پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ تو نامدیو مانی جو ہے یہ چند ہم اثر سے لیا گیا ہے، یعنی کہ مولوی عبدالحق کی جو کتاب ہے چند ہم اثر، یہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو اس میں اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کی بھی ذات اونچی یا نیچی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر کا بنایا ہے۔ صرف اگر انسان درجہ کمال تک پہنچتا ہے تو وہ ہے صرف اس کا تقویٰ۔ تو تقویٰ کی بنا پر، پرہیزگاری کی بنا پر جو ہے وہ انسان درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کہانی کو جو ہے وہ اچھے سے پڑھیں، اس کے تلفظ کو خاص طور پر الفاظ مانی کو کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔